السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ حضرات محترم، توبہ پر ہماری بات تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور صرف توبہ پہ نہیں ہو رہی ہے، توبہ جن موضوعات کو گھیر لیتا ہے الحمدللہ ان پہ بھی ہم بات کرتے جا رہے ہیں۔ محض کوئی توبہ کے ہم فضائل بیان نہیں کر رہے، جو توبہ کی کنو ہے، حقیقت ہے، اس کی اصل ریئلٹی ہے، وہ سامنے رکھتے ہیں، جس سے پوری اسلام کی اصل شکل، صورت اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ توبہ کی حقیقت توحید ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توحید۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ کہتے ہیں جو لوگ نادانی سے گناہ کرتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور وآمنوا ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے توبہ کرنے کے بعد توبہ کے ساتھ ایمان لے آنا؟ تو اردو تفاسیر میں آپ کو، میں نے عربی تفاسیر میں اس حوالے سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شرح صدر کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ توبہ کے ساتھ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ توبہ ہے توحید۔ توبہ کی اصل اسپرٹ، اصل روح، اصل نچوڑ، اصل مغز توحید باری تعالیٰ ہے۔ توبہ کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے، توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے جو خطا کی ہے، چاہے میں نے چھپ کے کی ہے، چاہے میں نے کھل کے لوگوں کے سامنے کی ہے، میرے پروردگار کو میری خطا کا پتہ ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کی بات کی ہے تو میرے اللہ نے وہ بات سنی ہے گناہ کی، کیونکہ وہ سمیع بصیر ہے۔ میں نے کوئی حرکت کی ہے، اس نے مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ وہ بصیر ہے، وہ حاضر ناظر ہے، اس کی ذات عرش پر ہے، پوری کائنات اس کے سامنے یوں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے، وہ توبہ گیر نہیں سمجھا جاتا، وہ تائبین میں سے نہیں ہے، وہ تائب نہیں ہے۔ توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے آتا ہے کہ میں جس کی بارگاہ میں پلٹ کے آ رہا ہوں اس کو میری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، وہ علام الغیوب ہے، میری آنکھ کی خیانت بھی اس کے علم میں ہے، میرے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کا بھی اس کو پتہ ہے۔ کیوں؟ میں اس کی تخلیق ہوں۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ تو توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور صرف یہ عقیدہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ کبھی نہ آئے۔ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے چونکہ میں نے خطا کی ہے، اس کی گرفت سے بچنے کا آخری حل یہی ہے کہ اسی کے پاس چلا جاؤں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ انہی آیات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحابہ سے غلطی ہوئی، انہیں یقین تھا اس غلطی سے بچنے کا اور اللہ کی گرفت سے بچنے کا آخری واحد حل یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اس سے بھاگ کے ہم نجات نہیں لے سکتے، اس کے پاس چل کے اس کی رحمت کی چادر میں اللہ ہمیں ڈھانپ لے گا، اس کے پاس چلے جائیں، واپس آئیں پلٹ کے۔
تو توبہ کرنے والا نہ صرف یہ یقین رکھتا ہے کہ میری ایک ایک حرکت اس کے علم میں ہے، اس کے لیے آیا بھی آیا نہا بھی آیا، ساتھ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں نے گستاخی کی ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے احکام سے بغاوت کی ہے، اسے معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اس گرفت سے بچانے والا بھی خود وہی ہے۔ وہ چاہے سزا دے کے معاف کرے، چاہے بغیر سزا کے معاف کرے، چاہے معاف ہی نہ کرے، کوئی سفارش معاف نہ کرنے میں آڑے نہیں آ سکتی۔ امام الانبیاء بھی سفارش کریں اور اللہ نہ ماننا چاہیں تو نہیں مانیں گے۔ سمجھ آئی؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھایا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں دیا، اپنی قمیص پہنائی، اللہ نے پھر بھی بخشش کہا میرے نبی 70 مرتبہ بھی کریں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے الفاظ کا سہارا لا کر 70 مرتبہ سے زیادہ کی، پھر بھی اللہ نے نہیں کی، اور آئندہ کے لیے منع کر دیا، نہ جنازہ پڑھنی ہے آپ نے، اور نہ ہی ایسے منافقین کی تجہیز و تکفین کے لیے آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور آج بڑے بڑے لعین مردود زندیق مردود دشمنان صحابہ کی موت واقع ہوتی ہے، ماتم کی صف بھی چاہتی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت میں، جبکہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ایسے منافقین کی کفن دفن کے لیے بھی کھڑے نہیں ہونا آپ نے۔ یہ معاشرتی رواداری بھی ان کے ساتھ نہیں دکھانی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے توبہ کہ اس کی گرفت سے بچنے کا آخری حل بھی اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو کسی کی بھی سفارش نہ مانے، بغیر سفارش کے معاف کر دے۔ تو توبہ رکھنے والا، توبہ کرنے والا تو اللہ کی توحید پہ یقین رکھتا ہے، اس کے علام الغیوب ہونے پہ یقین رکھتا ہے، اس کے مختار ہونے پہ یقین رکھتا ہے کہ وہی مختار ہے، اس کے اختیار میں دنیا کی کوئی سرکار آڑے نہیں آ سکتی۔ نبی بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ قرآن و حدیث میں یہ چیزیں واضح ہیں، لیکن الا باذن، اس کی اجازت سے کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن۔ توبہ توحید ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ لے کے آتا ہے کہ وہی ذات ہے جو کمالات کی مالک ہے، تمام خدائی صفات اسی کو جچتی ہیں، وہی علام الغیوب ہے، وہی حاضر ناظر ہے، وہی مختار ہے، اور وہی غافر الذنب وقابل التوب ہے۔ گناہ بھی اسی نے بخشنا ہے، توبہ بھی اس نے قبول کرنی، اور چاہے تو شدید العقاب، گناہ نہ بخش دے سزا دے دے، ذی الطول، چاہے تو فضل کرم کر دے، بغیر سفارش کے بھی معاف کر دے، اس کی مرضی۔ تو توبہ کرنے والا دراصل یہ عقیدہ رکھ کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تب اوپر والا اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو توبہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے، توبہ 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 کی پوری رٹ لگائے، دن میں وہ 10,000 تسمیاں پڑھے، توبہ توبہ میری توبہ، توبہ توبہ میری توبہ، 10,000 تسمیاں پڑھ لے، لیکن اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جس نے میری ہر حرکت کو، ہر عمل کو اپنے نگرانی میں رکھا ہوا ہے، میں انڈر آبزرویشن ہوں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے، خدا کی قسم وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ توبے سے مذاق کر رہا ہے، وہ توبے سے مذاق کر رہا ہے۔ اور یہ کوئی میں آپ کو انہونی باتیں نہیں کر رہا، کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں کر رہا، مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور سے دراز کی بات ہے، میں چلے میں تھا تبلیغی جماعت میں، تو ہماری پنجاب یونیورسٹی تشکیل ہوئی میرے پہلے ٹینیور میں، یہاں میرے پہلے ٹینیور میں، تو میں جمعہ پڑھانے آ جایا کرتا تھا، تبلیغ میں تھا، میں چلے پہ گیا ہوا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی ہماری تشکیل ہوئی، رائیونڈ کے بزرگ میری قریب قریب یہاں تشکیل کر دیتے تھے، لاہور میں ہی پڑھے لکھوں میں کر دیتے تھے، میری پنجاب یونیورسٹی اور یہ میڈیکل کالجز میں ہوئی۔ وہاں ایک ساتھی رومیٹ ہے، وہ میرے پاس ہے، کہنے لگا جی ہمارا دوست ہے، میرا رومیٹ ہے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بحث بھی نہیں کرتا، اس کا عقیدہ ہے، نہ وہ نماز پڑھتا نہ کچھ بھی نہیں، کہتا جی اس کے پیر صاحب ہیں، مرشد صاحب ہیں، اس کا عقیدہ ہے کہ میرے پیر اور مرشد صاحب میں بیڈ پہ میں جو کر رہا ہوں اس کے علم میں ہے، وہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ میں ابھی کم باتیں بتا رہا ہوں اس کی،
اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، وہ بات ہی نہیں کرتا. اور وہ روم میٹ غالباً رو رہا تھا اپنے دوست کے لیے کہ میرا دوست جہنم جا رہا ہے، اور وہ کوئی بھی بات اس سے کرنے آئے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے بات اسی موضوع پہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتا. تو کہا جی رات 11 بجے وہ کینٹین پہ چائے پینے آتا. تو ہم نے کہا ہم بھی رات 11 بجے کینٹین پہ بیٹھے ہوں گے جی چائے پینے کے لیے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ہم بھی منڈے کھنڈے ٹائپ کے تھے. میں کہا چلو، مزاج ہوتا ہے نا یونیورسٹی میں کینٹین پہ چائے پینے کا اپنا ایک مزہ ہے. ہم بھی پیتے پلاتے رہے، بڑے ایک عجیب وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. رات 11 بجے جی کم 11-12 بجے ہم پنجاب یونیورسٹی کے ایک ہاسٹل کے کینٹین پہ بیٹھ گئے، چائے پی رہے ہیں. وہ آ کے بیٹھ گئے، ہم پھر اس کے پاس چلے گئے. وہ کچھ سمجھ گیا، ادھر ادھر بات کی نہیں جی، اس نے بات ہی نہیں سنی ہماری. اب آگے مجھے یاد نہیں ہے، میرے حافظے نے شاید تھوڑا بہت جواب دیا، آگے مجھے اسے یاد نہیں جی. اس نے نہیں مانی بات، وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے پیر صاحب کو اس وقت میں بیڈ پہ موجود ہوں، سو رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، جو حرکت کر رہا ہوں اس کی نظر میں. پیر صاحب کے تو مزے ہو گئے نا، بندہ بیوی کے پاس چلے جائے اور پیر صاحب بغیر ٹکٹ کے نظارے کرے. انا للہ و انا، وہ پیر ہے کہ وہ شیطان ہے. اب اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے جس نے میری ایک ایک حرکت پہ اپنی نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ توبہ گیر نہیں ہے، وہ تائبین میں سے نہیں ہے. ایک وہ سمجھتا ہے اللہ ہی نے میری ہر حرکت پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ شخصیات ایسی رکھی ہوئی ہیں، اگر وہ سفارش کر دیں اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اللہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہے، پیار میں یا دباؤ میں. اللہ ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے یا پیار کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. یہ بھی شرک ہے، وہ توبہ نہیں کر رہا. یہودی جو سمجھتے تھے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمیں چھڑا دیں گے، اپنے انبیاء کے بارے میں سمجھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آج بھی جو ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا، وہ ہمیں چھڑا دے گا. وہ کوئی دشمنی بھی تو نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے پیار کو نبی کو اس مقام پہ پہنچا دیا. ہم جو مرضی کر دیں، قیامت کی عدالت لگے گی، ہمارے نبی نے ہماری سفارش کرنی ہے اور اللہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ. اور آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کی جرت بھی کر سکے. اللہ کے نبی بھی سجدے میں پڑے رہیں گے، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑے رہیں گے، تب اللہ کے حکم سے سجدے سے سر اٹھائیں گے. یہ ہے وہ اللہ. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہستی ہے جو مجھے اللہ کی گرفت سے چھڑا لے گی، اللہ پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کے دیکھتا رہ جائے گا. نعوذ باللہ، جیسے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے استغفر اللہ. یا اللہ دباؤ میں آ جائے گا. نہیں. بندے لوگ پیر و مرشید برے نہیں ہیں، اچھے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی بڑے پیر و مرشید، اللہ ہمیں بھی بنایا، سمجھ آئی. لیکن پیر و مرشید خدا نہیں ہوتا، اس کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پیر صاحب کے ہاتھ پہ بھید کر لیے، اب بلیک منی وائٹ ہو گئی، کالا سفید سب کچھ، الا بلا بگردن ملا، اب اس ملا صاحب نے مرشید صاحب نے مجھے پہنچانا ہی پہنچانا ہے سیدھے جنت میں. ایسی بات رمضان میں اگر یہ توبہ نہ ملی، توبہ توحید ہے، تو پھر رمضان کے علاوہ کوئی شعبان میں ملے گی، شوال میں ملے گی. اللہ سے بعید نہیں ہے، لیکن رمضان میں کم سے کم توبہ کے بارے میں تو اپنا نظریہ ٹھیک کر لیں. توبہ توحید ہے. اس لیے کہا نادانی سے گناہ ہو جائے، تائب ہو جائے، ایمان لے آئے. اور میں اللہ کا احسان مانتے ہو پھر کہتا ہوں، آپ کو یہ تفصیل اردو تفاسیر میں نہیں ملے گی، شاید وہ آمنو کے تحت عربی میں بھی کہیں ملے یا نہ ملے. بھائی توبہ کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے، توبہ کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے. توبہ ایمانی توبہ ہونی چاہیے، شیطانی توبہ نہیں، محض انسانی توبہ نہیں، ایمانی توبہ جس میں توحید ہے. اور صاف الفاظ ہے جو سورہ توبہ 118 کہ صحابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے سمجھ لیا کوئی پناہ گاہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ، لا ملجأ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ سے گرفت سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ گاہ کے.
ہائے کاش ہمیں قرآن کی آیات کا پتہ ہو. شعر شاعری یاد ہوتی ہے, قرآن کی آیت یاد نہیں جس پر جنت جہنم کا دار و مدار ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہیں, دنیا کی کوئی طاقت تم سے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے, خیر, دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو تم سے روک نہیں سکتی. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. اللہ تعالیٰ اگر تم پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دینا چاہیں, دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتی. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. اور اللہ رحمت کے دروازے کو بند کر دیں, دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو کھول نہیں سکتی. غافر الذنب, بغیر توبہ کے گناہ بخشنے والا بھی وہی. وقابل التوب, توبہ کر کے بندہ پلٹ کے آ جائے تو پھر بھی گناہ بخشنے والا وہ. شدید العقاب, سزا دینے والا بھی وہی. ذی الطول, صاحب فضل و انعام بھی وہی. لا الہ الا ہو. بس تم سمجھ لو جب توبہ قبول کرنے والا وہ, گناہ بخشنے والا وہ, تو پھر حاجات کو پورا کرنے والا الہ, معبود, علام الغیوب, مختار صرف وہی. اس توبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بٹھائی ہے. سورہ مومن پڑھ لیں جا کے, اس توبے کے اوپر اللہ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بٹھائی ہے. لا الہ الا ہو الیہ المصیر. توبہ توحید ہے. اس پر اتنی بات کافی, آگے چلیں. اور جو توبہ کرتا ہے وہ توحید پر عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے گناہ ہو چکا ہے, رحمت کی چادر میں ڈھانپنے والا بھی کون ہے؟ صرف وہی. دو باتیں ہو گئیں. توبہ کے ساتھ رحمت کا تصور بھی جڑا ہوا ہے, لیکن صرف رحمت نہیں. گاڑی میں بیٹھے ہیں, نور جہاں کا گانا لگایا ہوا ہے, پیچھے سٹیکر لگا ہوا ہے. اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے, اللہ جلال اور غضب سے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس عورت کی گھر کے اوپر جو اس وقت پلازا بنا وہ ابھی تک ناکام رکھا ہوا ہے. جائیں گلبرگ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ کہیں گے کوئی فوت ہو گیا, آپ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, فرعون بھی فوت ہو گیا ہے, قرآن بات کرتا ہے. قارون بھی فوت ہو گیا ہے, لعنت اللہ علیہ, قرآن بات کرتا ہے. حامان بھی چلا گیا ہے, قرآن بات کرتا ہے. وہ گناہ جو سماج کا بیڑا غرق کر دیں, وہ گناہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن اللہ اس کو عبرتناک بنا دیتا ہے. اس لیے گناہ ہو جائے تو اپنی ذات تک رکھیں, آگے بڑھنے نہ دیں اس کو, وہ معافی کے دائرے میں رہے. تو محض یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت سے دیکھ رہا ہے آپ کو, یہ تو کرسچینٹی ہے. بس اس کے ہاں صرف معافی ہی معافی, غضب نہیں. اور صرف غضب ہے, یہ یہودیت ہے. ہمارے سوا تو اللہ نے سب کو پکڑ کے مار دینا ہے. اللہ کے ہاں غضب بھی ہے, اللہ کے ہاں معافی بھی ہے. اللہ کے ہاں رحمت غضب دونوں ہیں. تو توبہ کا تعلق توحید سے, توبے کا تعلق خدا کی رحمت سے, توبے کا تعلق خدا کے خوف سے, اللہ کے عذاب سے خوف کھانا ہے. جہاں رحمت میں چادر میں ڈھانپ سکتا ہے, وہاں گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب بھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کتنے ڈرے ہوئے تھے. 50 دن تک توبہ قبول نہیں ہوئی. سن چکے ہیں, یہ مسلسل تیسری نشست ہے, تفصیل کا موقع نہیں. ٹھیک ہے, انہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی تھی, تب اللہ کے در پہ آئے. انہیں اپنی خطا کا پتہ بھی تھا, ہم جتنا مرضی چھپائیں اللہ کو پتہ, اللہ نبی کو بتا دے گا. تبھی اللہ کے نبی کے در پہ آئے, تبھی اللہ کے در پہ آئے. اور انہیں اپنے گناہ کی معافی کی امید بھی تھی کہ رحمت کی چادر اللہ ڈھانپ لے گا, عذاب کا خوف بھی تھا. یہ ساری چیزیں جمع تھیں, تب وہ پلٹ کے آئے. توبہ توحید بھی ہے, توبہ رحمت بھی ہے, توبہ خوف بھی ہے, اور توبہ امید بھی ہے. سمجھ آئی؟ ایک کوئی اداکار ہے مزاحیہ صاحب, اس کا ایک کلپ چلا ہوا, کسی مولوی صاحب کے حوالے سے وہ بات کرتا ہے کہ جی میں نے کہا جی اللہ کی رحمت کی امید ہے, ایسی کوئی مضمون ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے, امید نہیں یقین. ہو اللہ کے بندو, یقین کا اپنا موقع محل ہے, امید کا اپنا موقع محل ہے. امید اپنے حد سے بڑھ جائے گناہ کبیرہ بن جاتی ہے. ابن عثیمین بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ابھی کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے ہیں.
وہ لکھتے ہیں امید حد سے بڑھ جائے تو مکافات عمل سے بے خوف کر دیتی ہے، مکافات عمل سے، اللہ کے مکر سے بے خوف کر دیتی ہے، جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے سزا دینے کی، اس سے بے خوف کر دیتی ہے۔ اور خوف حد سے بڑھ جائے تو یہ خوف نا امید کر دیتا ہے۔ خوف حد سے بڑھ جائے نا امیدی، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ امید حد سے بڑھ جائے اللہ کی سزا سے بے فکری، یہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو امید ویسے نہیں کہا جاتا۔ ہمارے محدثین نے، فقہاء نے جو امید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف، اللہ کے نبی کو احادیث کو دیکھتے ہوئے کہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے، یہ مفت میں نہیں کیا، یہ امید مایوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت کی تمہیں امید ہو، مایوسی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوسی نہ ہو۔ اور یقین کیوں نہیں کہا؟ خوف کی وجہ سے امید کہا، یقین نہیں کہا۔ اگر آپ کو امید نہیں، یقین ہو جائے جتنے مرضی گناہ کی اللہ نے معاف کرنے کرنے میں جو مرضی کر لوں، تو گناہ سے بے فکری ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ میرے عذاب سے خوف کھاؤ، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اب مجھے بتائیں، امید کو یقین کے مرحلے پہ لے جا کے اللہ کے عذاب کا خوف آپ کو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کا خوف اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ کو اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، وہ یقین کے مرحلے پہ نہیں جائے گی، امید ہوگی۔ ادھر امید ہوگی، ادھر خوف ہوگا۔ امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ دنیا کی زندگی میں خوف کا غلبہ رہتا ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جب اس پر موت آ رہی ہوتی ہے اللہ انعام کے طور پر خوف کو مغلوب کر دیتے ہیں، امید کو غلبہ دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے بھائی؟ مفت میں مجتہد نہ بنا کریں، مفت میں ہی اسلام کو انٹرپریٹ نہ کیا کریں۔ امید کا اپنا موقع محل ہے، یقین کا اپنا موقع محل ہے۔ اب آتے ہیں یقین کی طرف، وہی توبہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے 118، اسی سے میں آپ کو کنسیو کر کے بتا رہا ہوں، استنباط کر کے، ٹھیک ہے؟ وَظَنُّوا، نہیں کنسیو کرنے کی ضرورت نہیں، ظن کا لفظ استعمال ہے یہاں یقین کے معنی میں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، عبارۃ النص ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے اللہ ہی کی پناہ گاہ میں جانا پڑے گا، یقین ہو گیا۔ یہ ہے یقین۔ یقین کیا؟ اللہ کی توحید پر۔ یقین کیا؟ اللہ کی رحمت پر۔ یقین کیا؟ میں گناہ کروں تو اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ یقین کیا؟ میں گناہ کروں تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو رحمت کی امید ہے اس پر بھی یقین، خوف عذاب دینے پر کے خوف پر بھی یقین۔ یہ یقین پھر امید پہ آ جاتی ہے۔ جو آپ نے امید رکھنی ہے وہ امید بھی یقین کے مرحلے پر رکھنی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم امید رکھیں۔ امید، بات سمجھ آ رہی بات کی؟ اس تھوڑے شارٹ سے وقت میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں، توبہ توحید سے جڑی ہوئی ہے، توبہ رحمت سے جڑی ہے، توبہ خوف سے جڑی ہوئی، توبہ امید سے جڑی ہے، توبہ یقین سے جڑی ہوئی، توبہ سچائی سے جڑی ہوئی ہے، توبہ سچائی سے جڑی ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں ڈرتے رہو اللہ سے، سچے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کر لو۔ یہ صحابہ تھے، غلطی ہوئی، منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولا، سچائی لے کے سامنے آ گئے۔ اس سچائی میں ان کا اعتراف تھا، اس سچائی میں ان کی قربانی تھی۔ کیوں سچ بولا؟ اب مرضی اللہ جو مرضی سزا دے اپنے نبی کے ذریعے۔ تو توبہ کم سے کم ان 6 چیزوں سے ان آیات کی روشنی میں جڑی ہوئی ہے، تو پھر خود سچائی کے تحت قربانی بھی آ جاتی ہے اور اعتراف جرم بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہے جی توبہ کی اصل حقیقت، کہ وہ توبہ توحید ہے، توبہ رحمت ہے، توبہ خوف ہے، توبہ امید ہے، توبہ یقین ہے، توبہ سچائی ہے۔ اب باتیں ہیں جی آگے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے باتیں کی، اب 2-3 مختصر واقعات آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں رکھ دیتا ہوں کہ توبہ ہماری کس سطح کی ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہماری بات توبہ اسی پہ ہو رہی کہ ہماری توبہ کس سطح کی ہو، ہماری توبہ کا لیول کیا ہو، ہماری توبہ کا معیار کیا ہو۔ وہاں توبہ 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 کان کھینچنا یا چند آنسو بہانا، نفسانی کیفیت پیدا ہو جانا اور پھر اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ جانا، نہیں بھائی نہیں، نہ۔ سنیے، عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ماعز بن مالک مدینے کی خوب رو نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال،
یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ اب اللہ کے رسول کی تو بھی وزڈم تھی، اللہ کے رسول سمجھ گئے کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہو چکا ہے اس بندے سے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، بندہ گناہ ہو جائے جیسے زنا ہے، کوئی نہ دیکھے توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا، لیکن 4 گواہ ثابت ہو جائیں، عدالت کے اندر آ جائیں تو پھر حد لگے گی، اس کے بغیر چارہ، یا بندہ خود اقرار کر لے پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ایک تفصیل ہے الگ، اس پہ موقع نہیں فقہی گفتگو کرنے کا۔ سن کہ یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فقال ویحک۔ یہ ویحک سیاق و سباق کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویحک افسوس کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی کسی سے کوئی شر کا معاملہ ہو گیا، کوئی بدی ہو گئی، اس پہ جو دکھ ہوتا ہے اس پر بھی ویحک بولا جاتا ہے۔ پھر ویحک رحمت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کسی پر آپ کو ترس آ رہا ہے، اب کسی نے کیا کیا میں دونوں کرتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کو اس کے گناہ پہ دکھ بھی ہو رہا ہے اور اس پہ ترس بھی آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو کھل کے میرے پاس آ رہا ہے، اور اگر اتنا بڑا گناہ ہوا اس کا تو پھر تو یہ سنسار ہو جائے گا۔ تو وہی حق کے اندر دونوں مطلب ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، افسوس ہے تیرے گناہ کے اوپر، ارجع، لوٹ جا، فاستغفر اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر، وتب الیہ، اور اس کی طرف تو پلٹ آ۔ قال فرجع غیر بعید، راوی کہتے ہیں وہ تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس پلٹ آیا، گناہ نے ان کو چین، یہ صحابت ہے، گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لے معاف ہو جاتی، کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ لیکن گناہ نے ان کو چین لینے نہیں دیا۔ فرجع غیر بعید، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس لوٹا ہے، کہ یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویحک، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تیرا بھلا کرے، لوٹ جا، فاستغفر اللہ، ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر اور اس کی طرف واپس پلٹا، یہاں سے چلا جا۔ قال فرجع غیر بعید، راوی کہتے ہیں پھر وہ گئے، پھر تیسری مرتبہ پھر پلٹ کے آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی ان کو یہی کہا، لوٹ جا۔ اللہ کے نبی اسے بچانا چاہ رہے تھے، کہیں یہ بہت بڑے گناہ کا اعتراف کر کے مجھے مجبور نہ کر دے کہ میں اس کے اوپر حد جاری کر دوں۔ حتی اذا کانت الرابعہ، جب چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے آ کر یہ کہا، 4 مرتبہ اقرار ہو رہا ہے نا، چوتھی مرتبہ بھی آ کر یہ کہا، پھر نبی علیہ السلام نے کہا فیما اطہرک، کس جرم کی پاداش میں میں تجھے پاک کروں، بتاؤ کیا جرم ہوا تم سے؟ فیما اطہرک، اہل علم کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں فی سببیت کا، تو انہوں نے برجستہ کہا من الزنا۔ یا الہی، رکھیں ابھی توجہ خراب ہو رہی ہے، کسی کا موبائل ہے جی یہاں پہ شاید وضو میں رہ گیا تھا، نماز کے بعد لے لیجیے گا۔ من الزنا، یا رسول اللہ مجھے زنا سے پاک کر دیجیے، مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو یقین نہیں آیا۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیہ جنون، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا لوگوں سے کہ اسے یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہ مجنون تو نہیں ہو گیا؟ فأخبر انہ لیس بمجنون، آپ کو خبر دی گئی نہیں یہ دیوانہ نہیں ہوا، بالکل اس کی عقل سلامت ہے۔ فقال اشرب الخمر، دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی؟ تو مجلس میں سے ایک صحابی اٹھے، فقام رجل فاستنکہہ، انہوں نے ان کا منہ سونگا، فلم یجد ریح خمر،
انہیں شراب کی بو نہیں آئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا نہیں تھا، زنا کیا؟ کہا جی۔ اب یہ مسلم کی حدیث ہے 1695۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہے جس میں مزید تفصیل ہے۔ آپ نے زنا کی پوری تفصیل پوچھی، تم نے صرف بوس و کنار کیا ہوگا، ہاتھ شاتھ لگایا ہوگا، یہ وہ تمہیں پتہ ہے زنا کس کو کہتے ہیں، سارا کچھ پوچھا۔ وہ صحابی باز ہی نہیں رہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے میرے اوپر حد جاری ہو جائے۔ ان کو اپنی گناہ کی سنگینی انہیں چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے واقعی زنا کیا، بالکل ایسے جیسے فقہا کہتے ہیں کل میل فی المکحلہ، جیسے سلائی سرمدانی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے بالکل اسی طرح انٹرپریٹ کر دیا، ایکسپلین کر دیا کہ میں نے ایکسپلین کر دیا کہ میں نے زنا کیا، بس پھر اب کوئی موقع نہیں تھا۔ فامر بھی، نبی علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا، فرجم، ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی پولیس ان کو پکڑ کے نہیں لائی تھی، کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے۔ گناہ کا جرم اندر کی احساس ان کو پکڑ کے لے آیا تھا، ان کے اندر کا احساس، ان کے اندر کا ضمیر انہیں پکڑ کے لے آیا تھا بارگاہ نبوت۔ اب آپ کی مرضی، آپ شہد کی مکھی بننا چاہتے ہیں، پھولوں سے رس چوسیں، شہد بنائیں، آپ کی مرضی۔ آپ انسانی غلاظت کو سونگھنا چاہتے ہیں، اپنے دونوں نتھنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور صحابہ پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھو جی صحابی سے یہ ہوا۔ شرم آنی چاہیے۔ شہد کی مکھی بنے، اس سے جو اصل چیز ہے وہ لیں، وہ شہد لیں، انسانی غلاظت پہ نہ جائیں، اپنے دونوں نتھنوں میں انسانی غلاظت ٹھونس دیں۔ شہد کی مکھی بنے، شہد پھول کا رس چوسیں، یہاں سے جو آپ کو سبق ملتا ہے وہ لیں۔ کسی نے صحابہ پر تنقید کرنی ہے تو یہ تو ہمارے صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی، سنن ابی داؤد، بڑی کتابوں کے اندر یہ کر لیں، اور اس کو لیکن اندھا ہونا پڑے گا، کانا دجال ہونا پڑے گا جس کی ایک آنکھ ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ ادھوری حدیث پڑھ کے تنقید کرے گا، اور جو پوری حدیث پڑھے گا وہ تنقید نہیں کرے گا، وہ ماعز کو کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کانا دجال بننا ہے تو پھر کسی کی مرضی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے، اللہ کی عدالت نے لگنا ہے، پتہ چل جائے گا وہاں۔ خیر، اب یہ واقعہ ہو گیا۔ فکان الناس فیہ فرقتین، ان کے بارے میں لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں، دو گروہ بن گئے۔ قائل یقول لقد ہلک لقد احاطت بہ خطیئۃ، کچھ لوگوں نے کہا کہ بندہ ہلاک ہو گیا، بندے کے گناہوں نے گھیر لیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، ماعز کی توبہ سے بہتر توبہ تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ وہ ماعز ہے جس نے اپنے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، فوضع یدہ فی یدہ، اور پھر اللہ کے نبی سے کہا مجھے پتھروں سے قتل کر دیں، پتھروں سے مجھے مار دیں۔ ایسی توبہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ماعز نے عظیم ترین توبہ کی ہے۔ اب یہ ان چمگوئیوں میں 2-3 دن گزر گئے۔ فلبثوا بذلک یومین او ثلاثہ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم جلوس، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں۔ فسلم، آپ نے سلام کیا، ثم جلس، آپ پھر مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے کہا استغفروا لماعز بن مالک، اپنے بھائی ماعز بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، صحابہ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبۃ، ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت لوسعتہم، ایک امت میں ان کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ کانا دجال ہی ہوگا جو اللہ کے نبی کے اس جملے پر نظر نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی سنیے، یہ تو مسلم کی حدیث سنائی، ابھی سنن ابی داؤد کی ہی کا اسی مضمون سے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
نبی علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے معاذ بن مالک پہ تنقید ہوتی سنی. دو شخص تھے معاذ بن مالک پہ تنقید کر رہے. اللہ کے نبی کو اپنے گناہگار صحابی پر بھی تنقید برداشت، اور ہم یہاں کتابوں کی کتابیں کالی کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنے گناہگار صحابی پر بھی تنقید برداشت نہیں. آپ خاموشی سے گزر گئے، سنا. یہ ہوتا ہے افسوس، سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے غصہ، افسوس. فسکت عنہما، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، گزر گئے. آپ نے آگے دیکھا تو ایک گدھے کی لاش تھی، مردہ گدھا کھوتا پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا این فلان و فلان، یہ دو لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے نام بتایا کو فلاں فلاں کہاں ہیں ذرا. وہ فوراً آ گئے، یا رسول اللہ حاضر ہیں ہم. آپ نے کہا، آپ کو افسوس تھا اندر سے کہ انہوں نے معاذ پہ تنقید کیوں کی. کہا انزلا، اترو. فکلا من جیفۃ ھذا الحمار، اس گدھے کا گوشت کھاؤ، اترو. وہ حیران ہو گئے، یا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میں یأکل من ھذا، یا رسول اللہ اس سے کون کھائے گا؟ کہا ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو عیب جوئی کی ہے، جو تم نے تنقید کی اپنے بھائی پر، وہ تنقید اس کھوتے کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے. جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ کیا ہے نا، وہ عزت پہ حملہ اس کھوتے کا گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن مالک کی حمایت میں، کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنہ، اس وقت معاذ جنت کی نہروں میں ہے. ینغمس، غوطے لگا رہا ہے. یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ اس وقت معاذ بن مالک جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. وہ تم یہاں بیٹھ کے اس پہ تنقید کر رہے ہو. اللہ کے نبی کو اپنے گناہگار صحابی جو خود پیش ہوئے، گناہوں سے پاک ہو گئے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رجسٹر سے ہی مٹا دیتا ہے، فرشتوں تک کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے، اسے پھر بھی چھوڑنا نہیں. فَأَمَرَ بِهَا، اللہ کے رسول نے پھر اچھا اب آ جائیے گا. اسی حدیث مسلم کی 1695 میں ایک دوسرا واقعہ بھی حضرت بریدہ ہی نقل کرتے ہیں. یہ تو صحابی کا واقعہ تھا، ایک صحابیہ کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ثم جاءت الغامدیہ، قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون آپ کے پاس آئی. غامدی قبیلے کی ایک خاتون آپ کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ انی قد زنیت، یا رسول اللہ میں زنا کر چکی ہوں. فطہرنی، مجھے پاک کر دیجیے. لا الہ الا اللہ. انہ رد، اللہ کے نبی نے اسے واپس کر دیا. اس کی بات سنی، واپس بھیج دیا. فلما کان الغد، اگلے دن پھر وہ آئی. قالت کہ یا رسول اللہ لم تردنی، آپ مجھے واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ لعلک ان تردنی، لم تردنی لعلک ان تردنی کما رددت ماعزا، شاید آپ مجھے اسی طرح واپس کریں جس طرح آپ نے ماعز کو بھی واپس کیا تھا. واللہ انی لحبلہ، فواللہ انی لحبلہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے پاک کر دیجیے. جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو فرمایا اما لا فاذهبی حتی تلدی، ابھی نہیں، جاؤ بچہ جب پیدا ہو جائے پھر آ جانا. کوئی ضمانت، کوئی مچلکے، کوئی پولیس، کوئی نگرانی، کچھ بھی نہیں.
اندر کا احساس جرم کھینچ کے لایا تھا، اور اللہ کے نبی کو بھی اتنا یقین تھا، واپس بھیج دیا۔ پہلے تو ویسے ہی واپس بھیج دیا، جب گناہ دوبارہ آئی تو پھر جب کہا حامل ہے تو کہا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے لائی، چاہے بچہ ناجائز ہو لیکن ماں کی ممتا اس پہ بھی مرتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ لے آئی، کہا یا رسول اللہ یہ میں نے جنم دیا اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاذهبی، واپس چلی جاؤ، اذهبی واپس جاؤ، فارضعیہ، اسے دودھ پلاؤ، حتی تفطمیہ، یہاں تک کہ تم اسے دودھ چھڑا دو، کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آ جانا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ فلما فطمتہ اتتہ بالصبی، جب دودھ چھڑایا وہ لے کر آ گئی، اور دلیل کے طور پر بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی رکھ کے لے آئی، فی یدہ کسرۃ خبز، سمجھ آئی؟ کہا یا نبی اللہ، اللہ کے نبی یہ ہے بچہ، آپ دیکھ لیں، وقد اکل الطعام، اب میرے دودھ کی اسے ضرورت نہیں ہے، قد فطمتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے دودھ بھی چھڑا دیا ہے، بچہ کھانے پینے کے قابل بھی ہو چکا ہے، اب مجھ پر اللہ کا قانون نافذ کر دیجیے۔ پھر آپ نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کر دیا، فأمر بها، پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دے دیا، ان کے لیے پھر گڑھا کھودا گیا ان کے سینے تک، پھر انہیں سنسار کر دیا گیا اور اس پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور جب سنسار کیا جا رہا تھا وہ بھی سنیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر اٹھایا، سنسار کرتے ہوئے سیدھے ان کے سر پہ دے مارا، وہ سر سے خون کے فوارے نکلے سیدھے خالد بن ولید کے چہرے پر۔ جب چہرے پر اس عورت کے خون کے چھینٹیں پڑیں تو حضرت خالد بن ولید کو انتہائی ناگوار گزری یہ بات، انہوں نے سخت تنقید کی اس عورت کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، کہا مہلاً یا خالد، نہیں خالد، نرمی سے، ایسا نہ کہو، تنقید نہ کرو، مہلاً یا خالد۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، لو تابہا صاحب مکس لغفر لہ، ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی توبہ کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اس نے ایسی توبہ کی، اگر یہ ایسی توبہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والا بھی توبہ کرے تو اس کی قبول کر لی جائے۔ اسی سے اندازہ لگا لے کہ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے اللہ کے نبی کے اور اللہ کے دین کی نظر میں کتنے بدترین لوگ ہیں۔ اب یہ اس پہ موقع نہیں بات کرنے کا، اس پہ اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ اللہ فامر بها، پھر اللہ کے نبی نے اس کے جنازے کا حکم دیا، فصلی علیہ، اللہ کے نبی نے اس عورت کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ اللہ کے نبی نے قرضدار کی نماز جنازہ تو نہیں پڑھائی، لیکن جس نے زنا کا اقرار کیا اس پر حد جاری ہو گئی، اس کی توبہ عند اللہ اتنی مقبول ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جو اللہ منافق کی جنازے سے روک سکتا تھا، قرضدار کی جنازے سے روک سکتا تھا، وہ غامدیہ کی جنازے سے روک نہیں سکتا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے، پڑھانے لگے، تو اللہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ تو صلی علیہا یا نبی اللہ وقد زنت، یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں جس نے زنا کیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گھرانوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے، سب کی بخشش ہو جائے۔ اور یہاں 70 میرے نزدیک صرف 70 نہیں ہے، کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 70 گھرانے مدنی مدینے کے، وہ بھی حضور کے دور کے۔ پھر ایک گھرانے میں بچے 2 یا 6 تو نہیں ہوتے تھے نا، درجن درجن بچے ہوتے تھے، کہ سب کی بخشش ہو جائے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اور حضرت ماعز کی جنازہ کس نے پڑھایا وہ بھی سن لیجیے گا، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں کہ توبہ کا لیول یہ ہوتا ہے۔
فلما اذلقتها الحجارہ، جب ماعز پر پتھروں کی بارش ہوئی وہ بھاگے. آخر جان ہے نا. اللہ کے نبی نے بعد میں افسوس بھی کیا، وہ بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے. لا الہ الا اللہ، بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے. فلما اذلقتها الحجارہ، جب ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تو فر، وہ بھاگے. صحابہ نے چھوڑا نہیں کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا. فادرکا، پکڑ لیا. فرجما، سنسار کر دیا. حتی مات، یہاں تک کہ ان پر موت واقع ہو گئی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، اللہ کے نبی نے ماعز بن مالک کو بھلائی کے الفاظ سے یاد کی. وصلی علیہ، اور نماز جنازہ بھی خود پڑھائی. حضرات محترم، یہ ہے توبہ. توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کا لیول کیا ہے؟ توبہ کی سطح کی ہونی چاہیے؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے. یہ ہوتی توبہ. یہ تھے صحابہ جن کو اللہ نے اپنے علم کے زور پر اپنے نبی کی ہم نشینی کے لیے چن لیا تھا. اول گناہ ہوتا نہیں تھا، گناہ ہوتا تھا تو ان کا احساس ان کو چین لینے نہیں دیتا تھا جب تک وہ اپنے اوپر سزا جاری نہیں کروا دیتے تھے. تمام صحابہ پہ یہ ایک دو واقعات ہیں بس. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ دور نبوت میں جرائم کی ریشو زیرو ہو چکی تھی. تبھی تو کوئی جرم ہوتا تھا تو بغیر پولیس کے، بغیر سی سی ٹی وی کیمروں کے، بغیر جدید آلات کے پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے گناہ کیا. اس کا گناہ اسے چین لینے دیتا نہیں تھا. کیا ماعز یہ نہیں کر سکتے تھے گھر بیٹھ کر توبہ کر لیں؟ عدالت سے اپنے اوپر، نبوی عدالت سے اپنے اوپر سزا جاری نہ کروائیں؟ کیا غامدیہ یہ نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی. نہیں، وہ جو توبہ کرنے کر رہے تھے وہ توبہ کو کافی نہیں سمجھ رہے تھے. انہوں نے اپنے اوپر حد جاری کروا دی اور پوری امت کے لیے معیار بن گئے کہ لوگوں، نبی کی امتی ہو، توبہ کرنی ہو تو تمہاری توبہ ایسی ہونی چاہیے جس توبے میں یہ اخلاص ہو. تو پھر اس توبے کی گارنٹی بھی اللہ اپنے نبی کی زبان مبارک سے دلواتے ہیں، جس توبے کے اندر یہ اخلاص ہو. اب ہمارے نبی ہم میں موجود نہیں ہے لیکن اللہ تو موجود ہے نا، وہ دیکھ تو رہا ہے نا. اللہ ہمیں وہ توبہ نصیب کرے، وہ توبہ نصیب کرے کہ اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں ہماری توبہ کا ذکر کرے. میرے فلاں بندے نے یہ ایسی توبہ کی، دیکھو توبہ ایسی ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی توبہ نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ توبہ ہی پہ بات ہوگی، توبہ کے نتائج پہ، مزید ان پہ انشاءاللہ ایک دو واقعات حدیث کے ہوں گے، پھر اس پہ مزید آگے بات چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.